अस्सलाम वालेकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के एक मारूफ, मुमताज़ और सीनियर सहाफ़ी जनाब नईम मुस्तफ़ा साहब से तबादला ख्याल करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इलेक्शन और दीगर हवालों से सिलसिले मामला चल रहे हैं। तो जनाब नईम मुस्तफ़ा साहब, बड़ी ज़रा नवाजी है आपकी कि आपने इतना जामे तारुफ करवाया है। मैं आपका प्रोग्राम भी मुसलसल देखता हूँ माशाअल्लाह, और बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, मालूमात भी हैं और एक मस्बत तजावीज़ भी आप पेश करते हैं। हमने अपनी सियासत को सहाफ़त में बाकायदा एंटर कर दिया। जी बिल्कुल, वो उसका एक जुज़्व ला यनफ़द बन गया। जी बिल्कुल, और वो लाजमी जुज़्व जो है जी उसके बगैर हम चलते नहीं। जी हमारा 70 से 75% जर्नलिज्म जो है जी बिल्कुल, वो ही सेड शी सेड पे है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इमरान खान ने कहा, मरीम नवाज ने कहा, बेटी भुट्टो मुर्मू कह गई, जरदारी साहब ने ये कह दिया, फजल मानी खिताब कर रहे। सही, सो मच सो जो हमारा मुक़द्दस तरीन पेशा दिया था, जी बिल्कुल, जज भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा कहा हुआ अखबार में छपे। वो ऐसे रिमार्क्स डेलिबरेटली देते हैं जी बिल्कुल, कि अखबारात के चैनल की जीनत बने। जी बिल्कुल, जब ही सेड और शी सेड जर्नलिज्म होगा ना, हाँ जी बिल्कुल, तहकीक की बुनियाद पे हार्ड न्यूज़ जो है वो अंदर के सफ़ात पे छपेगी, जी बिल्कुल, और फ्रंट पेज बैक पेज पे अखबारात में और चैनल की लीड स्टोरी जो है जी वो फलां ने कहा होगा, सही है, तो उसका रिजल्ट यही निकलता है। एकेडमिक्स है, अकेडमिया है जी। जर्नलिज्म का, जी उससे और इंडस्ट्री को किसी ब्रिज के साथ नहीं जोड़ा। सिमत मशरिक़ की तरफ है तालीमी इदारों की, जो तालीमी दरसगाहों में जहाँ सहाफ़त का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, बलागियात पढ़ाई जा रही है, जी बिल्कुल, तो जनूब की जानिब है। अब ये मुतारिब ग्रुप के तौर पे हम सामने ले आए हैं। जी बिल्कुल ठीक, आप ये सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि कोई मेडिकल कॉलेज जो किसी इदारे से एफिलेटेड हो, जी बिल्कुल, वो उसकी मुखालफत में चल रहा हो। सही, वो इंटर्नशिप भी कराते हैं, अटैचमेंट भी कराते हैं, जो MBBS बच्चे जी करते हैं। जी बिल्कुल, नर्सिंग के कोर्स में भी, DTP के कोर्स में, DPT जो है, जी बिल्कुल, तो ये कोर्सेज जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जी। उनकी इंडस्ट्री के तजर्बे से फ़ायदा उठाया जाता है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ उस तजर्बे से कोई फ़ायदा नहीं उठाते। 5-10-15% अगर जो विजिटिंग फैकल्टी है उसमें ये रख भी लिए जाएँ जो प्रोफेशनल लोग हों, जी जी, तो उनका इंटरेस्ट कम होता है। तालीमी इदारे फैसिलिटेट नहीं करते। एक न्यूज़ रूम रिपोर्टिंग बनाने में क्या हर्ज होता है? जी बिल्कुल, वो नहीं बनाते नहीं मिला, डेलिबरेटली, जी जी बिल्कुल, और कोशिश ये करते हैं कि कहते ही हैं प्रोफेशनल लोगों से कि यार आपकी मेहरबानी फलां बच्चे को सर्टिफिकेट जारी कर दें, हाँ। बजाय इसके कि वो कहें तो सर्टिफिकेट भी नसार करते हैं बजाय तजर्बे के। जी बिल्कुल, तो जब तक हम अकेडमिया को सही, प्रोफेशनल इंडस्ट्री के साथ जोड़ेंगे नहीं, जी बिल्कुल ठीक, और प्रोफेशनल लोगों के जो तजर्बात हैं उनसे इस्तेफादा नहीं करेंगे, जी बिल्कुल, उस वक्त तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। नए बच्चे आ रहे हैं, बड़ा खुशाइंद है। जो भी काम हो सकता है उसके लिए सिर्फ ये करें कि जी वक्ती फ़ायदा देखिए ना। जी बिल्कुल, कोई आने वाले बच्चों के देखे ना, अब 1200, 1500, 2000 बच्चे एप्लीकेंट होते हैं कि तालीमी इदारे में जी बिल्कुल, मैथ्स कॉम के लिए। बिल्कुल ठीक है, आपने MS ख़त्म किया, MPhil PhD पे जोर दे रहे हैं, और BS का प्रोग्राम 4 साल का कर दिया, जी वो सब ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल लोगों से प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएँ। जी बिल्कुल, जिन लोगों ने मीडिया हाउस की शक्ल ही देखी वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी से बड़े इदारे में उसके 6 हिस्से बना दिए गए, 6 ख़वातीन जो हैं जी बिल्कुल, उनको वहाँ हेड लगा दिया गया। ठीक है, ठीक है, अब उनमें से कितने की काबिलियत ऐसी है जो जर्नलिज्म पढ़ा सकते हैं? जी सही, कितने लोग वो इदारे चला सकते हैं? जी कितने लोगों ने इदारों से मुंसलिक रह के काम किया है मीडिया हाउस में? सही, ये सारे का सारा देखा जाए तब कोई रिजल्ट निकलेगा। जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है तो उस पर आप काइंडली कोई एनालिसिस। कैसे 3 माह पहले का आप वीलॉग देख लें। जी बिल्कुल, मैंने 3 माह पहले कहा था कि PTI वो ख़त्म होने जा रही है। सही, ठीक, इमरान खान साहब का सूरज जो है वो गुरूब होने वाला है। जी बिल्कुल, मैंने 3 माह पहले कहा था, और सबसे पहले कहा था, उस वक्त किसी ने नहीं कहा था। जी बिल्कुल, अब मैं आपको एक नई बात बता रहा हूँ। जी सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोख से जी एक नई जमात जन्म ले रही है, जी बिल्कुल ठीक, सही है, ठीक और है, ये बात मेरी नोट कर लें सही है, ठीक है, कि चंद दिनों में इन्होंने बड़ा जुल्म किया, ज्यादती की है। अपने सही। 4 साल दौरे हुकूमत को अगर न भी कुछ डिलीवरी थी तो वहीं रखते, हाँ जी, लेकिन ये जो घिराव जलाओ तशद्दुद, ये आखिरी जो आइटम है, ये 9 मई वाला आइटम बहुत बुरा जी, था, और इस 9 मई वाले आइटम ने सही, हमसे पता नहीं किस तरह का बदला लिया गया, इस कौम से, इस जी, मुल्क जी। से, वतन से, इसकी अफवाज से।
صحیح. جو بدلہ لیا گیا وہ ناقابل فراموش اور ناقابل معافی بھی ہے. جی ڈیفینیٹلی. ابھی تک عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی چند ساتھی رہ گئے. جی وہ یہ سوچ نہیں پا رہے, سمجھ نہیں پا رہے وہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ شاید کسی اور طرح ہمیں پہنچ نہیں سکتا تھا. ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہتی فوج ہم سے ناراض ہے. بھئی فوج ناراضگی کے اس سٹیج پہ ہے. جی بالکل ایسا, بالکل کبھی کسی جماعت سے, کسی ادارے سے, کسی محکمے سے اتنی ناراض نہیں ہوئی ہوگی. ظاہر ہے ان کا کام ہی ایسا. نہیں, یہ ناراض اس لیے ہوئی کہ ان کے ساتھ زیادتی بہت بڑی ہوئی. جی بالکل. بھارت کی 10 ایجنسیز اور فوجیں جی کی افواج ہیں وہاں, ہاں جی بالکل, وہ نہیں کر پائیں. وہ ہمارے ایک جماعت کے کارکن نے کر دیا. پھر ہٹ درمی کیا ہے, ہم اسے ماننے کو تیار نہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے کارکن نہیں تھے, ایجنسیاں آگ لگا گئی. جی ایسی ایسی دلائل دیتے ہیں باقاعدہ. دلائل دیتے ہیں. تو اب جو ان پہ مقدمات ہوئے ہیں اور جو کام ہو رہا ہے, جی بالکل, اس کے بعد اس پارٹی کا سیاسی مستقبل مجھے تو مشکوک دکھائی دیتا ہے. جی بالکل. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ میں نے جو جملہ کہا کہ نئی پارٹی جنم لے گی, جی بالکل, اس کے لیے سیاسی طور پر 3-4 گروپ پی ٹی آئی کے متعلق ہیں. جی بالکل. علیم خان صاحب ہیں, جہانگیر ترین ہے, جہانگیر ترین کا بیٹا علی ترین ہے. جی بالکل. لیکن جی ان سب میں اہمیت تب آئے گی, اہم بنیں گے تب یہ سارے گروپ جی جب شاہ محمود قریشی صاحب جی رہا ہو کے باہر آئیں گے جی اور اپنے آئندہ لائے عمل کا اعلان کریں گے. بالکل صحیح. چودھری پرویز الہی ایک مضبوط امیدوار ہیں جی پارٹی کی صدارت کے. جی بالکل. جو پی ٹی آئی کے لوگ بچ جائیں گے وہ تسلیم کریں گے کہ نہیں, یہ بڑا اہم سوال ہے. صحیح. لیکن 2 یا 3 حصے ہونے جا رہے ہیں جی بالکل پارٹی کے. بالکل ایسا. اور ایک جماعت پہلے رجسٹرڈ ہو چکی ہے, جی بالکل. پاکستان تحریک انصاف کیا. ایک حصہ عوامی تحریک انصاف ATI, اچھا وہ الیکشن کمیشن میں پنجاب کی حد تک رجسٹرڈ ہو گئی ہے. صحیح. علیم خان صاحب اس کے صوبائی صدر کہے گئے ہیں. اچھا. اور علی ترین یعنی جہانگیر ترین کے بیٹے بڑے جو ہیں جن کو سیکٹری نامزد کیا گیا. جی بالکل. تو وہ 40-45 اراکین جو بنیادی ہوتے ہیں ان کے نام سے وہ رجسٹرڈ ہے جماعت. صحیح. اب والا ہے اور یہ پتہ لگ جائے گا آپ آنے والے چند دنوں میں جی بالکل. کہ یہ کیا ہوتا ہے. لیکن کھیلے گا وہ جو بچے گا. جی بالکل ٹھیک. تو بچنے والے لوگ کم دکھائی دے رہے ہیں. صحیح. پارٹی پہ پابندی کا آج بھی وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ ہم جی. پارٹی جو ہے اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے PTI کا پاکستان تحریک انتشار ہے. جی جی پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے گورنمنٹ, ریکارڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے. جی بالکل. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ظاہر مقبولیت اس کی ہے, موجود ہے. جی. عمران خان سے کی مقبولیت کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. صحیح. اور ریٹائر اس سے جب اقتدار سے الگ ہوئے ہیں جی بالکل. اس علیحدگی کے بعد اس میں اس کی عوامی مقبولیت جو ہے ان میں اضافہ ہوگا, کم نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں چیز لینی چاہیے. جی جی. لیکن 9 مئی کے حالات کے بعد جو صورتحال ہے کہ لوگ واقعتاً چھوڑ کے جا رہے ہیں جی بالکل. ان کو, بالکل. اب وہ تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں عمران صاحب. یہ ان کے لیے غور طلب پہلو ہے کہ وہ کیا مستقبل رکھتے ہیں اپنی پارٹی کا اپنا. جی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو کے پارٹی سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں. جی بالکل. سیاست چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک. ان کی بہت قریب جو پارٹی رہنما تھی شیری مزاری, جی بالکل. انہوں نے نہ صرف پارٹی چھوڑی بلکہ سیاست بھی چھوڑ دی. جی بالکل. اس حد تک زچ ہو گئی تھی اور وہ کہتی مجھے بڑا دکھ ہے جو کچھ ہوا. جی تو عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو پہلی بات تو تسلیم کرنا چاہیے. صحیح. 9 مئی کے واقعات جو ہیں پولیٹیشین کی ان کی جو گرفتاری کہ وہ نہیں کریں گے. جی. نہیں کریں گے. چلیں جب تسلیم آپ نہیں کریں گے تو حالات کی بہتری کی گنجائش نہیں رہتی. جی حالات تب بہتر ہوتے ہیں جب آپ اس کی خرابی کو تسلیم کریں, غلطی کو مان لیں, پہلے پھر قوم سے معافی مانگیں, اداروں سے معافی مانگیں, جی جن کا نقصان ہوا ان سے معافی مانگیں. صحیح. دیکھیں غلطی پہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. آپ نے اسمبلی توڑی, آپ نے ریزائن کیا اسمبلیوں سے, جی بالکل. آپ نے دھرنے دیے, آپ نے افراد پاکستان کو بننے دی, آپ نے ملک کو برا بلا کہا, امریکہ سے مدد مانگے. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں غلطی پہ غلطی ہے. ایک غلطی دو, یہ پھر آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ رہے ہیں. جی بالکل. پھر یہ ہے کہ آپ کے بیانیوں میں کوئی صداقت نہیں دکھائی دی جتنے بیانیے تھے. جی. تو اس وقت ان کی تو یہ صورتحال ہے. اب مسئلہ سب سے اہم یہ ہے کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے. جی. مسلم لیگ نون تو پنجاب میں پیک ہے, جی پیک. ان کے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے, وہ ٹکٹ بھی نہیں دے سکتے صوبائی کا, جی. ایون قومی کا بھی نہیں دے سکتے پنجاب سے. جی. ان کے پاس جگہ نہیں. رہ گئی پیپلز پارٹی. مگر پیپلز پارٹی میں جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے صحیح
وہاں لوگ گئے ہیں پی ٹی آئی کے, جی تو وہاں کھپت ہو سکتی ہے, پارٹی کو ضرورت ہے کہ پارٹی کو پنجاب میں اسٹرینتھن ہونے کے لیے, تو وہ وہاں جائیں گے. یا نئی جماعت جو تیسری آپشن میں نے آپ کو بتایا کہ نئی جماعت جو جنم لے گی اس میں انٹر ہوں گے. کئی لوگ ایسے ہیں جو ہوا کا بھاؤ دیکھ کے, دباؤ دیکھ کے جاتے ہیں, وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ, وہ ویٹ اینڈ سی جو کر رہے ہیں ان کی صورتحال کیا بنتی ہے یہ دیکھنا ہے کہ ویٹ اینڈ سی والے لوگ جو ہیں. اب پیپلز پارٹی نے فیصلہ ابھی تک نہیں کیا کہ جو ان کو چھوڑ کے گئے تھے انہیں واپس لیں گے کہ نہیں لیں گے. اب جہانگیر ترین صاحب کا میں جملہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جہانگیر ترین صاحب نے کل اپنی ایک ذاتی محفل میں, دوستوں کی محفل میں یہ جملہ کہا جی کہ میں آپ کو, ان سے پوچھا گیا دوستوں نے کہا ترین صاحب کون کون آ رہا ہے, کون کون چھوڑ رہا ہے عمران خان کو. اس نے کہا جی کہ سارے کے سارے آ رہے ہیں, میں آپ کو نام بتاؤں گا تو آپ ششدر رہ جائیں گے, حیران رہ جائیں گے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پاور آب ہیں, کسی وقت بھی چھوڑ دیں گے. بس 2 لوگ ایسے ہیں جو پارٹی نہیں چھوڑ رہے. عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑ رہے, پارٹی تو کہاں رہے گی, وہ عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑ رہے. انہوں نے کہا جی وہ کون ہے, کیونکہ جن کو میں لینے کو تیار ہوں. 2 صرف وہ رہ جائیں گے میں لینے کو تیار نہیں, وہ کہتا وہ بھی آنے کو تیار ہے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت ان کی. پیپلز پارٹی سندھ میں تو آلریڈی مضبوط ہے, پنجاب میں ان کو ضرورت ہے تو شاید ان کے رہنما لے لیں گے, اور نہیں لیں گے تو پھر وہ لوگ جو پارٹی میں جانا چاہتے ہیں اب ان پہ اصل میں 2 تلواریں لٹک رہی ہیں. بعض پہ کرپشن کے کیس, نیب کیسز ریفرنس ہے, اور دوسری تلوار بڑی جو ہے, بڑی تلوار وہ یہ سیکرٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے مقدمات, ان کو فیس کرنا ہے. یہ خاصے معاملات ہیں جن لوگوں نے معافی نامے داخل کر دیے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یا تیاری ہے. ان کا مستقبل تو تھوڑا سکیور ہو سکتا ہے, لیکن باقی کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ تاریخ ساز ایسی رہیں گے, تاریخ ساز. اور یہ کوئی پولیس کے مقدمات نہیں ہیں کہ تھانے میں آپ پریشر کے ذریعے زمین مرضی کی لکھوا لیں گے, تفتیش اپنے حق میں کروا لیں گے, یہ وہ نہیں ہوگا. اور یہ معاملات جو ہیں ان کے خطرناک عواقب بھی ہیں, نتائج بھی ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ جو صورتحال درپیش ہے پی ٹی آئی کو, اس میں بغلیں نہیں بچانی چاہیے پیپلز پارٹی, این پی. ان کو چاہیے کہ وہ اس اگر موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں بڑی ذہانت کے ساتھ اپنی جماعتوں کو مضبوط کرے, کارکنوں کی تربیت سازی کرے, کارکن سازی بھی کرے. ایک عجیب بات ہے کہ سیاسی جمود جو ہے نا اس میں بانجھ پن بہت زیادہ ہے پارٹیوں میں. وہ نئے کارکن پیدا نہیں کریں, نئے کارکن پیدا کریں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. حکومت کا سب پی ڈی ایم جو حکومت کا فرض ہے ساری جماعتیں اس میں شامل ہوگی کہ وہ مہنگائی کنٹرول کریں. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی آپ کنٹرول کریں, آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو جینے کا حق دیں, تب اچھے نتائج آئیں گے. اور پی ٹی آئی کی جو وقتی کمزوری ہے, کمزور ہوگی پی ٹی آئی, یہ پی ٹی آئی کی کمزوری کا فائدہ تب ملے گا دوسری جماعتوں کو اگر اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور عوام کو ریلیف دیں گے. جناب نعیم مصطفیٰ صاحب, ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں, اور ہم آپ ہمارا رہنا البلاغ المبین. پاکستان زندہ باد.